सुप्रीम कोर्ट के 7 नए जजों ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी हल्फ उठा लिया। जामशोरों में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है हादसा कार ड्राइवर की रॉन्ग साइड से क्रॉसिंग के नतीजे में पेश आया। ट्रंप मोदी मुलाकात में मुंबई हमलों के अमेरिका में कैद मुबैना मुलजिम की हवालगी पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। भारत अमरीका बरामदात पर जो टैरिफ लगाएगा वैसा ही जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। मोदी की अमरीकी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की दावत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे भारत की भी दावत। ट्राई सीरीज के फाइनल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की रिहर्सल। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। मैच में कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। फाइनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाक तुर्क तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। 24 माहिरों और MOUs पर दस्तखत। तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। खुसूसी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर उर्दवान को मुखातिब करके कहा, आपके दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। आप मुस्लिम दुनिया के मोहतरम रहनुमा हैं। फ़लस्तीन और गजा के लिए आपने बहुत तवाना आवाज़ उठाई। आप जब बोलते हैं तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया आपको सुनती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अपने ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रही हैं। सदर एर्दोगान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में शानदार खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफा किया। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया था। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नगमा जारी किया। नगमे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई ख़त नहीं मिला। ख़त मिला भी तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन। ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़राई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को
پیروال اور مظفر گڑھ میں ماڈل فارمز کا دورہ کرایا جائے گا۔ آرمی چیف اور وفاقی اور صوبائی حکام کے دورے سے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ ملے گا۔ ملکی معیشت کے استحکام میں زرعی ترقی کے اہم کردار، SIFC اور GPI کی کاوشیں جاری۔ طیب اردوان کی ایوان صدر آمد۔ صدر آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو نے ترک صدر اور خاتون اول کا استقبال کیا۔ مہمانوں کے اعزاز میں عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا، صدر اردوان کا دورہ پاکستان عوام کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک صدر کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ طیب اردوان نے کہا، ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ ترکیہ کے صدر نے پاکستان کی ترقی اور امن و استحکام کے حصول کو سراہا۔ قبرص پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی امینہ اردوان سے ملاقات، مختلف امور پر گفتگو۔ پاکستان، ایران اور ترکی کو تجارتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترک صدر کا پاکستان ترکی بزنس فورم سے خطاب۔ کہا، اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے لیے پرعزم ہیں۔ ترک صدر نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھائی۔ صدر طیب اردوان کی جانب سے الیکٹرک کار کے تحفے۔ ترک صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار دی۔ آصفہ بھٹو نے طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی۔ شہباز شریف نے ترکی کے صدر کے ہمراہ الیکٹرک گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات۔ پاکستان آمد پر امینہ اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب۔ مریم نواز نے کہا، ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے، ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈا پور نے بانی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی PTI نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی PTI نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات دیں۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں NRO کے سلسلے میں کہ مجھے NRO دیا جائے۔ لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ NRO نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ NRO نہیں ملے گا۔ عدالتوں کا سامنا کریں۔ تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، بانی PTI نے صرف NRO کے لیے خط لکھا، یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں، سب کو دعوت دیں گے۔ نو مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا، ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ جسٹس جمال نے استفسار کیا، موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں۔ IMF کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا۔ کہا، ہمارے دوست خط لکھ کر IMF کو شکایت لگاتے رہے ہیں۔
اس پس منظر میں IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ IMF نے گورننس اور عدالتی اصلاحات پر بات کی۔ چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا۔ IMF کے وقت نے کسی مقدمے کا پوچھا، نہ ہی کوئی مقدمہ کیا۔ چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 13 خارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سرکردہ خارجی شاہ گل اور فروحانی سمیت 5 خارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں جھڑپوں میں 2 خارجی ہلاک ہو گئے۔ ضلع خیبر میں 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک خارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی میں مائے کولاچی پھاٹک کے قریب رات گئے مال گاڑی اور آئل ٹینکر میں تصادم۔ آئل ٹینکر میں پھنسے ڈرائیور کو نکال لیا گیا، اسپتال منتقل۔ زخمی ڈرائیور کی شناخت 50 سالہ عبدالستار کے نام سے ہوئی۔ حادثے کے بعد مائے کولاچی روڈ پر شدید ٹریفک جام رہا۔ ڈیڑھ ماہ میں 104 افراد ڈمپر ٹینکر تلے کچلے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی پر مافیاز مسلط ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ، بولے بجلی بلوں میں اتنے ٹیکس وصول کر رہی ہیں تو FBR کس لیے ہے؟ شہباز شریف بتائیں قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کیسے کم ہوتی؟ موٹر سائیکل ہو، ڈمپر ہو یا بس، اب سب کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 30 دن ہیں، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی۔ ڈمپر رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلیں گے۔ بغیر لائسنس والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا۔ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ A15 کا اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری افسر اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیل دینے کے بھی پابند ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی افسران کے اثاثوں کی تفصیلات تک رسائی ہوگی۔ کسی بھی افسر کی ذاتی معلومات کو خفیہ رکھا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ۔ جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ ہول سیلرز نے 13 ارب 70 کروڑ، ریٹیلرز نے 19 ارب 40 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا۔ پراپرٹی کی فروخت میں 63 ارب اور خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا۔ غزہ جنگ بندی ڈیل برقرار، حماس کا اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ حماس نے کہا قاہرہ مصری اور قطری ثالثکاروں سے مذاکرات مثبت رہے۔ ثالثکاروں نے معاہدے پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی مسلسل فراہمی پر زور دیا گیا۔ حماس طے شدہ شیڈول کے مطابق قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد کرے گا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی ڈیل کی خلاف ورزیوں پر حماس نے یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جرمنی کے شہر میونخ میں افغان باشندے نے ہڑتال پر بیٹھے مزدوروں پر تیز رفتار کار چڑھا دی۔ 30 افراد زخمی ہو گئے۔ کار ڈرائیور 24 سال کا افغان پناہ گزین گرفتار۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ملزم کو سزا دے کر ملک بدر کریں گے۔ میونخ میں آج سے سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حادثہ کانفرنس ہال سے 1.5 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اجلاس میں 60 سربراہان مملکت کی شرکت متوقع۔ افغانستان کرکٹ ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔
LCCA ग्राउंड लाहौर में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। आज कदाफी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। अफगान टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप बी में शामिल है। और मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी।